اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفى به اثما مبینا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر اپنے منہ میاں مٹھو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی تعریفات خود کرتے ہیں، میں ایسا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، میں تھا تو دیکھو یہ بچ گیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے اس طرح کر دیا۔ اللہ کے بندو، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی یوں کہہ سکے کہ میں نے یہ کیا۔ اور اس سے بڑی بات اس میں کے اندر نا تکبر کی بیماری چھپی ہوئی ہے۔ جو میں کرتا ہے وہ تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے منہ میاں مٹھو جو ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ آگے انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی ذکر کی ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مقدس ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، ہم تو ہم ہیں۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہم پاکیزہ لوگ ہیں، یہودی کچھ نہیں ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے نہیں، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی چیز کو ارشاد فرما رہا ہے، حالانکہ دونوں میں سے دونوں ہی راہ راست سے اتر چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو مقدس کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہلاتے ہیں۔ آج ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا طرز عمل ہے۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہم تو دھلے دھلائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، خود کو ساتویں آسمان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، ساتویں آسمان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جنتی ہیں، جنت ہماری ہے، اسی طرح آج کا مسلمان کہہ رہا ہے جنت ہماری ہے، ہم تو جنتی ہیں، جنت ہماری ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے، جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا اور دنیا میں ہی ختم ہو جاتا، میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں جنت کی بشارت دے دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں فلاں ہوتا، دنیا میں ہی ختم ہو جاتا، آخرت میں میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور آج 1450 سال کے بعد کا امت یہ کہہ رہا ہے، بے فکر ہو کر گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں۔
ہر بندے کو پتہ ہے سود حرام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے دھوکہ دینا حرام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے ملاوٹ کرنا حرام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ معلومات کا نام دین نہیں ہے، معلومات کا نام شریعت نہیں ہے، معلومات کا نام ایمان نہیں ہے۔ معلومات تو ابو جہل کو بھی تھی، اور معلومات تو ابو طالب کو بھی تھی، اور معلومات تو ہم سے زیادہ بڑھ کر اہل کتاب کو تھی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر معلومات کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں تو پھر وہ تو ہم سے زیادہ حقدار ہیں جنت کے، پھر تو وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں جنت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور دوسرا اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ آج کا مسلمان بھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دین تبدیلی مانگتا ہے، شریعت تبدیلی مانگتی ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں جنت کے لیے یہ دنیا کے فساد کو چھوڑنا ہوگا، یہ دنیا کی گندگی کو چھوڑنا ہوگا، تبھی ہمیں جنت ملے گی، ورنہ تو ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے۔ ہاں، جو شرک سے پاکیزہ وہ ضرور سزا کاٹ کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو شرک سے پاکیزہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو قرآن کی آیت ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو خود کو مقدس کہلاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں پاکیزہ کر دیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گناہوں سے دھو دیں، اللہ تعالیٰ جس کے چاہیں گناہ معاف کر دیں، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، اور دیکھو تو صحیح انہیں، اور کتنا بڑا جھوٹ اللہ پر باندھ رہے ہیں، اور کتنا بڑا بہتان اللہ پر لگائے جا رہے ہیں۔ اور وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ بات سری مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، ان کے مجرم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اہل کتاب کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو شیاطین پر، سرکش شیاطین پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بنسبت یہ لوگ زیادہ راہ راست کے اوپر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، کوسو دور کر دیا، رحمت ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، رحمت ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے دور کر دیں، کوئی نہیں ہے پھر اس کا مددگار، کوئی نہیں ہے جو پھر اس کا مدد کرے، اس کی مدد کو آئے، اور جسے اللہ دھتکار دے اسے کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، ہمارے پیارے بیمار ہیں، اللہ کی ذات سب کو صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے
لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کیا کریں، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہت مشکل وقت ہے، کٹھن وقت ہے، ہر لحاظ سے سب کا خیال رکھا کریں، خاص کر اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔